السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز عید الاضحیٰ کا طریقہ کار کیا ہے، اس نماز کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ تو اس کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ نماز عید الاضحیٰ کا طریقہ بالکل سیم وہی ہے جو نماز عید الفطر کا ہے، بس یہ ہے کہ وہاں پر جب ہم نیت کرتے ہیں تو اس میں نماز عید الفطر کہتے ہیں اور یہاں نماز عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ اب اس نماز کی نیت کس طرح سے کریں گے؟ تو نیت کی میں نے 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے اور منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، نیت کا طریقہ۔ اب نیت اصل میں دل کا جو ارادہ ہوتا ہے، ہمارے دل میں جو پختہ ارادہ ہوتا ہے کسی کام کے حوالے سے، اسی کو نیت کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ان الفاظ کے کہنے پر قادر نہیں، یعنی یہ الفاظ اس کو یاد نہیں ہے جو بیان کیے گئے، اس انداز میں نیت وہ نہیں کر سکتا، اس طرح سے نیت اسے یاد ہی نہیں ہے، تو کوئی ضروری نہیں کہ اس طرح سے نیت کرے، یہ ایک مستحب بہتر طریقہ ہے۔ باقی وہ اس طرح بھی نیت کر سکتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے امام کے پیچھے عید کی نماز پڑھ رہا ہوں، یا یوں کہہ لے کہ جو نماز امام کی ہے وہی نماز میری ہے، تو ان الفاظ میں بھی نیت کر سکتا ہے۔ دراصل نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے تکبیر تحریمہ ہوگی۔ تکبیر تحریمہ میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ناف کے نیچے ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، امام بھی ثنا پڑھے گا، مقتدی حضرات بھی ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد اور قراءت سے پہلے 3 تکبیریں ہوگی۔ 3 تکبیریں ہوگی، ان 3 تکبیروں میں پہلی 2 تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک اٹھانا، اللہ اکبر چھوڑ دینا ہے۔ دوسری تکبیر میں اللہ اکبر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، اور تیسری تکبیر میں کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھا کر ناف کے نیچے باندھ لینا ہے۔ امام تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت کرے گا، اور پھر سورہ فاتحہ قرآن کی کوئی سورت تلاوت کرے گا۔ مقتدی حضرات کو نہیں کرنا ہے، ان کو خاموش امام کی تلاوت کو سننا ہے۔ اس کے بعد امام رکوع میں جائے گا، اور رکوع سجدہ کر کر دوسری رکعت کے لیے جب اٹھے گا تو پہلے قراءت ہوگی، سورہ فاتحہ سورت کی قراءت ہوگی۔ اس کے بعد آپ یاد رکھیں کہ 4 تکبیر ہوگی۔ اصل میں 3 تکبیریں ہیں، لیکن 4 تکبیریں آپ کی سمجھائش کے لیے کہ ایک رکوع والی تکبیر اس کو بھی شامل کر کے، تو 4 تکبیریں ہوگی۔ ان 4 تکبیروں میں آپ یہ یاد رکھیں کہ پہلی جو 3 تکبیریں ہیں ان میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑنا ہے، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑنا ہے، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑنا ہے۔ اور چوتھی جو تکبیر ہوگی اس میں کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، چونکہ وہ رکوع کی تکبیر ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلا جانا ہے، اور رکوع میں جا کر پھر اس کے بعد حسب دستور جو ایک نماز کمپلیٹ کرنے کا پروسیس ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، آپ نماز اسی طرح سے نماز کو ہم مکمل کریں گے۔ تو 2 رکعت ہیں، اور پہلی رکعت میں بھی زائد 3 تکبیریں ہیں، اور دوسری رکعت میں بھی زائد 3 تکبیریں ہیں۔ پہلی رکعت میں جو زائد تکبیریں ہیں وہ قراءت سے پہلے ہے، اور دوسری رکعت میں جو زائد تکبیریں ہیں وہ قراءت کے بعد ہے۔ اور پہلی رکعت میں جو 3 تکبیریں ہیں ان میں پہلی 2 تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑنا ہے، اور تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھ لینا ہے۔ اور دوسری رکعت کی جو 4 تکبیریں ہیں ان میں 3 تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، اور چوتھی جو تکبیر ہے رکوع والی اس میں بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلا جانا ہے۔ اس کے بعد نماز کو کمپلیٹ کریں گے، امام خطبہ دے گا، خطبہ بھی آپ حضرات بغور سنیں، اور اس کے بعد دعا ہوگی، پھر سلام و مصافحہ کر کے لوگ ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے گھروں پر تشریف لے جائے۔ تو یہ مختصر طریقہ ہے نماز عید الاضحیٰ کا، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، بہت آسان طریقہ ہے، بار بار آپ حضرات سنتے رہتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو اور اس کلپ کو اپنے دوست احباب اور اپنے ملنے جلنے والوں تک ضرور شیئر کریں، تاکہ وہ بھی نماز عید الاضحیٰ سے پہلے نماز کا ایک صحیح طریقہ سیکھ کر اپنی نماز کو مکمل کر سکے اور صحیح انداز میں نماز ادا کر سکے۔